ایک بادشاہ کا بڑا وفادار ملازم تھا جو ہر حال میں خوش رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس کے ساتھ کیسا بھی معاملہ کرتا وہ پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ موسم کے اثرات کچھ بھی ہوں، ملک کے حالات کچھ بھی ہوں، اس کی صحت پر، اس کی خوشی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ اس بات سے بڑا حیران تھا کہ آخر اس شخص کی ایسی کیا بات ہے اور یہ ہر حال میں خوش کیوں رہتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میری ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح سے اس انسان کو افسردہ دیکھوں، کسی طرح سے اس انسان کو پریشان دیکھوں۔ اپنے اس ملازم کو ہمیشہ میں نے خوش تو دیکھا ہے، لیکن کبھی اس کا لٹکا ہوا چہرہ میں نے نہیں دیکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس کو پریشان کیا جائے، لیکن میں اپنے تئیں سارے جتن کر چکا ہوں، اسے کبھی پریشان نہیں دیکھ سکا۔ وزیر نے کہا، جناب مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے اور میں یقیناً اس کے لیے کوئی ترکیب نکالتا ہوں۔ اور سوچنے کے بعد وزیر نے کہا، کل آپ اس شخص کو پریشان حال دیکھیں گے۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو اگر ایسا نہ ہو سکا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ اب اس وزیر نے اس خوش رہنے والے ملازم کو بلایا، تنہائی میں بلا کر اسے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری صلاحیتوں سے، تمہاری قابلیت سے، تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوں، اور میں اپنے طور پر یہ انعام جو ہے یہ کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت نے یہ انعام تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ 100 اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ تم لے جاؤ اور اس سے جا کر اپنا گزر بسر کرو، یہ تمہارا انعام ہے۔ ملازم بہت خوش ہوا اور اس نے وہ تھیلی اٹھائی جس پر 100 لکھوایا گیا تھا، اور اٹھا کر وہ گھر لے گیا۔ گھر لے کر جا کر اس نے اپنے بال بچوں کو بلایا، فیملی کو بلایا، اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ آج ایک بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے، آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے وزیر صاحب نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے تمہیں یہ 100 اشرفیاں انعام میں دی ہیں، تو یہ مجھ پر جو ہے یہ بڑا انعام کیا گیا ہے، مجھ پر یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ گھر والوں نے اس تھیلی کو کھولا اور اس میں موجود جو اشرفیاں تھیں ان کو گننا شروع کیا۔ اب ان اشرفیوں کو جب انہوں نے گنا تو وہ 99 تھیں، 100 نہیں تھیں۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ملازم کہنے لگا کہ نہیں، لگتا ہے ہماری گنتی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ گنا جائے۔ دوبارہ گنا، پھر بھی 99۔ تیسری بار گنا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ شاید مجھ سے اشرفی کہیں گر گئی ہے، یا شاید وزیر صاحب نے مجھے دیتے ہوئے اشرفی اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اسی طرح کی مختلف سوچیں جو ہیں وہ اس کے ذہن میں چلتی رہیں، اور وہ انہی سوچوں میں رات بھر سکون کی نیند نہ لے سکا۔ پریشان رہا کہ آخر وہ ایک اشرفی گئی کہاں۔ صبح جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، پریشان حال تھا، اور اب بھی اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ وہ ایک اشرفی وہ گئی کہاں۔ 99 تو میرے پاس موجود ہیں، لیکن ایک کہاں گئی۔ اسی پریشانی میں وہ دربار میں گیا، اور اس دن اس کی کارکردگی بھی کچھ اچھی نہ رہی۔ بادشاہ اس کو آبزرو کرتا رہا کہ ہاں یہ تو وہی شخص ہے جو حشاش بشاش رہا کرتا تھا، مطمئن رہا کرتا تھا، کارکردگی اس کی بڑی بہترین ہوا کرتی تھی۔ آج یہ پریشان ہے اور افسردہ بھی ہے، اور وزیر جو ہے وہ اپنے ٹاسک میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا۔ وزیر بڑے خوشی کے انداز میں، بڑے غرور کے ساتھ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، جناب میں نے اپنا کام کر دیا، آج آپ نے اس شخص کی حالت دیکھ لی ہے کہ وہ پریشان بھی ہے، افسردہ بھی ہے، چہرہ اس کا لٹکا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا تم نے اس کے ساتھ کیا کہ جو اس کی یہ حالت بن گئی، جو وہ اتنا پریشان ہو گیا۔ وزیر نے ساری صورتحال بتائی کہ میں نے کل اس کو بلایا اور اس کے ساتھ یہ بات کی، اور اسے میں نے ایک ایسی تھیلی دی جس کے اندر 99 اشرفیاں ڈالی تھیں اور ان کے اوپر 100 لکھ دیا تھا، اور وہ شخص اس ایک اشرفی کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور اس پریشانی میں ہے کہ وہ ایک اشرفی کہاں گئی۔ دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک فرضی روایت سنائی ہے، ایک فرضی حکایت سنائی ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا احتساب کریں، تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہم 99 کو چھوڑ کر ایک کی تلاش میں پریشان ہو رہے ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 99 صلاحیتیں یا 99 نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر جو ایک کسی دوسرے میں ہمیں نظر آ جاتی ہے، کمپیریٹیولی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے وہ بہتر ہے، اس ایک کی تلاش میں ہم پریشان رہتے ہیں، اور اس طرح ان 99 نعمتوں کا، ان 99 اشرفیوں کا، ان 99 جو بھی چیز ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں کا شکر ادا کرنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر بے سکونی آتی چلی جاتی ہے۔ آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں، آج ہم اس بات کا پکا ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے بے سکونی کو دل میں جگہ نہیں دینی اور ناشکری کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے سب نے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، آپ جو سن رہے ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی درجے پر ہیں، ہر شخص خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی سکون چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہوں گے، تو پھر جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کو میسر ہیں، ان کی قدر کرنا شروع کریں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے اور ہمارے ہیلپ اینڈ گائیڈ کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ شکریہ۔